لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو، قیامت کا دن پوری قیامت پہ انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں دو باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا، بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ایک چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت۔ ابھی ہم گاڑی میں آئے، جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت، گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں۔ لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل، لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی، رولز رائس میں نہیں ہوتی، بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی۔ زندگی اندر چلتی ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، یا ہمارے یہاں کہیں گے میت۔ زندگی کیسے خوبصورت ہو، زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی، ایک آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ تو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، چاند کی روشنی، ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے۔ میں ایسے ملکوں میں گیا۔ لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا۔ آپ کو خوبصورت اسکاٹ لینڈ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے۔ اچھا،
اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو۔ یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے، کتنے الفاظ تھے۔ حسنہ کیوں لائے کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بن رہی؟ اتنے مہنگے جوتے۔ وہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو گئے این اسٹور پر، وہاں اس وقت یہ سچ تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو خوبصورتی پسند ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو اسمائل دو تو وہ آپ کو ہنس کے دیکھے گا، اس کو ایسے دیکھو وہ رونے لگے گا، حالانکہ اسے پتا نہیں ہے۔ لیکن جب چہرے پہ بدصورتی آئی تو اس نے بھی فیل کیا اور رونے لگ گیا۔ جب آپ نے اسمائل دی تو وہ آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے بچہ سے لے کر بڑا بیوٹی کانشیس ہوتا ہے اور خوبصورت چیز کے لیے دل کھنچتا ہے۔ آپ کو تو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا، تو ہمارے ہاں تو 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو میں چارپائی ڈلوا کے اور گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا، مجھے اس کا مزہ آتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف میرے نبی کی زندگی ہے۔ اسوہ ماڈل، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کا عام مطلب حسین، حسن، خوبصورتی ہے، لیکن حسنہ چہرے پر تل جو ہوتا ہے جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی جن کے چہروں پہ کوئی ایک تل ہو تو وہ چہرہ بڑا بیوٹیفل نظر آتا ہے، پرکشش نظر آتا ہے۔ تو حسنہ چہرے کے اس ڈاٹ کو، کالے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے چہرے کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے چہرے پہ تل سجانا ہے، ڈاٹ جس سے آپ حسین لگتے ہیں، تو میرے نبی کی زندگی اپنا۔ اس سے خوبصورت لائف آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ خوبصورتی اگر مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی، تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی۔ پوری زندگی پر آنے کے لیے میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، صرف 2 حدیثیں میں کر لوں، آپ کر لیں، آپ کی پوری لائف 180 پہ چلی گئی اور آپ کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑیں، مزہ لیں، بھوک میں بھی مزہ لیں۔ ہماری پاکستان کی سزوکی جس کا کوئی ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، سٹیئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بھی بیٹھو گے تو مزہ لو۔ صرف 2 حدیثیں میں آپ کو سنا۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ۔ اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں، معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت؟ جی ماں ہوا تو کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ دو، اپنی زبان کو سنبھالو۔ کینچی بنائی، کینچی کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز
سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں. یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں. یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے. صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے تھے. یہ وہ شخص ہے. یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احب، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں. واحد آدمی، اکیلا. اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربدن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا. میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے. 1418 سال ہو چکے تھے. میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو. قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے. میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی. تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا. کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں. اسے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہا سونگو. تو میں نے چادروں کو سونگا. کسی ایک میں نہیں تھی. پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی. 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو. ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے. آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے. اتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے. اس کا وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل ہے. اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دان. اس کے اندر رکھ، اس کو اندر. اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ. اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش رہے. غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں. ہمارے یہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی. تو اس سے اللہ اکبر تک کی مطلب ہے. ہمارے یہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے. تو اس کو روک لو. یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی. زبان کی حفاظت. آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں. قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا. اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا. تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت. ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے. پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے. یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے. یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے. ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے. زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دے. ہمارے پاکستان میں نا
बसों के पीछे अजीब अजीब जुमले लिखे होते हैं। तो चकोर एक परिंदा है, मैंने जाम्बिया में देखा, जंगल में मुझे उन्होंने देखा, बड़ी खूबसूरत चाल चलता है, ऐसे बड़ा मस्त हो। तो जब कोई नई बस होती है तो उसके पीछे लिखा होता है वेख डोर चकोरी भी। तो चकोरी की चाल देखो, बस को चकोरी बना दिया, तो चकोरी जा रही। जब पुरानी होती है तो लिखा होता है हारन देकर पास कर। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। और जब वो और पुरानी होती है तो उसके पीछे एक मलंग बना होता है, लिखा होता है ना छेड़ मलंगा। ये तो फजूलियात हैं। अब मैं असल बताता हूँ। तो मैं सफ़र में था और पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, मैंने किताब बंद की, तो हम एक बस को क्रॉस कर रहे थे। तो उसके पीछे एक जुमला लिखा था, आपको सुना, लिखा हुआ था दिल, उसके आगे लिखा था बराए फरोख्त, फॉर सेल, हार्ट फॉर सेल। नीचे लिखा था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल, एक मीठा बोल। और मीठे बोल पर अपने माँ बाप के दिल खरीद सकते हैं, भाइयों के बहनों के खरीद सकते हैं, बेगम के खरीद सकते हैं, बेगम खामिद का खरीद सकती है, बच्चों का दिल आप खरीद सकते हैं, बच्चे माँ बाप का दिल खरीद सकते हैं। और अल्लाह ने मुझे 2 दफा यूं दुनिया फिराई है, ऐसे 100 के करीब मुल्कों में अल्लाह मुझे लेकर गया है। नमाजी भी बहुत, मस्जिदें भी बहुत, हाजी भी बहुत, दाढ़ी वाले भी बहुत, पगड़ी वाले भी बहुत, लेकिन इसको संभालने वाला मिलता ही कोई जो इस पे काबू पाता। आपकी लाइफ ब्यूटीफुल ना हो तो मुझे कान पकड़ा दो, क्यों कि मैं नबी के वादे के पर बात कर रहा हूँ। तो मास कहने लगे या रसूल अल्लाह, ज़बान के बोल पर भी पकड़ होगी? मैं कहा तेरा भला हो जाए, सबसे ज्यादा जहन्नुम में गिराने वाली ज़बान होगी, ज़बान होगी। एक हदीस एक और सुनाता हूँ मुख्तसर करके, क्योंकि 20 मिनट पर मुझे बात खत्म करनी। आपने कहा अनस मेरे बेटे, मेरी एक बहुत ग्रेट सुन्नत है, ग्रेट। ये लफ्ज पूरी हदीस में कहीं नहीं सिवाय इस एक जगह। मेरी एक बहुत ग्रेट सुन्नत है, बहुत। ये दाढ़ी भी सुन्नत है, ये पगड़ी भी सुन्नत है, ये सफ़ेद, मैं सफ़ेद लिबास इसलिए पहनता हूँ, मेरे नबी को पसंद था, मैं कोई कलर वाला नहीं पहनता, सुन्नत है। लेकिन ग्रेट सुन्नत सिर्फ एक जगह पर है, जो मैं अभी आपको बताने लगा। मेरे बेटे अनस, मेरी एक ग्रेटेस्ट सुन्नत है, अगर तूने उसको पूरा कर दिया तो तू जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में मेरा नेबर बन जाएगा। तो जन्नत तो बहुत छोटी चीज है नबी के नेबर के सामने, तो मेरा नेबर बन जाएगा। पता है आपको कि बड़ी चीज की कीमत भी बड़ी होती है। तो फिर कहा बेटा इस सुन्नत को करते हुए तुझे थकना पड़ेगा, तू थकेगा, और सारी जिंदगी तुम्हें कोशिश करनी पड़। दाढ़ी तो एक दफा रख ली है, अब तेल लगा लिया, थोड़ा ट्रिम कर लिया, लेकिन बेटा मेरी इस सुन्नत को पूरा करते हुए तेरे पसीने निकलेंगे, सारी जिंदगी करना पड़ेगा। या बुनैया इन इस्तताअत औ क़ाल इन क़दरत अन तुस्बिह व तुमसिया व लैसा फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल थुम्मा क़ाल या बुनैया व ज़ालिका मिन सुन्नती वमन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअय फ़िल जन्नह। मेरे बेटे जोर लगेगा, सुबह शाम थकोगे, क्या करना या रसूल अल्लाह? इस दिल में सबकी नफरत निकाल दो। मुस्लिम नहीं कहा कि इस दिल से मुस्लिम की नफरत निकाल दो,
کہ اس دل سے صد کی نفرت نکال. غیر مسلم بھی، ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں، اتنی نفرت میں ہیں جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں. اللہ سے معاملہ ہے اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے. پتہ نہیں کس بات پہ معاف کرے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے. ہماری نور جہاں اللہ اس کی درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی. وہ گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا. جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا. اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑو اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے. بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر. ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی. اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دل دکھے گا، آنسو نکلیں گے. میرا نبی کہتا دل صاف کر، صاف کر، جھاڑو دے. تصبح و تمسی میں ہے جیسے ہم روزانہ گھر کی ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں. یہاں تو آپ خود بھی برتن صاف کرتے ہو، تو عورتیں بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، جھاڑو بھی دیتے ہو، سارے کام کرتے ہو. یہ کدھر ہے وہ آصف، اس نے مجھے میں بیگ میں بٹھایا، نئی نئی خریدی تھی انہوں نے. وہ کہنے لگا مولانا یہ پتہ نہیں 3 لاکھ پاؤنڈ کی ہے کہ 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ، کوئی لاکھوں میں ہی تھا. میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ تو ہم خود ڈالتے ہیں. اور ڈرائیو کون کرتا ہے؟ کہ ہم خود کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہم نے 3 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، پیٹرول گیس پمپ والے ڈالتے ہیں، ہم آرام سے پیسے دیتے ہیں، نہ ہمیں میٹ دھونے پڑتے ہیں، نہ گاڑیاں دھونی پڑتی ہیں، ہمارے ڈرائیور ہماری گاڑیاں دھوتے ہیں. چاہے ہماری سزوکی ہے وہ تیری میں بیگ سے زیادہ اچھی ہے. تو زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو صبح شام اپنے دل کو سب سے صاف کرو، کسی سے نفرت نہ. شیعہ سنی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، دیوبندی بریلوی میں کتنی نفرت پائی جا رہی. یہ شیطان نے پیدا کی. ہم رحم والے بنے، الرحمن الرحیم میرے اللہ کی صفت ہے. تو میرے عزیزو یہ 2 باتیں میں قابو کر لوں، آپ قابو کر لیں. ایک اس کی حفاظت، ایک اس کو دھو کے رکھنا. کسی کے بارے میں دل آئے گا، بہت آئیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. صاف کر. اللہ کہتا میرے اوپر ڈال دے، پھر دیکھ میں تجھے کیا دیتا ہوں. تجھے وہ دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال ہو سکتا. تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، آپ یہاں اچھی زندگی کے لیے آئے ہیں. میں نے آپ کو اچھی زندگی کے گر کی 2 باتیں بتا دی. اس کو لے کر جہاں مرضی رہو، آپ کی لائف بیوٹیفل ہوگی. چیزیں اچھی ہونے سے لائف اچھی نہیں ہوتی. میرے رب کی قسم، میرے نبی کے غلامی سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے. جنت کا مزہ آئے گا. ایسا نہیں کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں. تو آپ آپس میں محبت سے رہیں، یہاں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں. غیر مسلموں سے بھی آپ احترام کریں، ہمدردی ہو اور ان کو عزت دیں، وہ آپ کے بہت قریب آ جائیں. تو میرے نبی
یہودی کا جنازہ جا رہا تھا. یہودی, میرے نبی کھڑے ہو گئے. یہودی کا جنازہ, کھڑے ہو گئے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہودی ہے. کب پتا ہے یہودی ہے, انسان تو ہے. میرے ہاتھوں سے بچ گیا, کلمہ نہ پڑھ سکا, مجھے اس کا دکھ اور درد اور افسوس ہے. تو ہم ان کی احترام کر. ایک کافر آیا, آپ کا مہمان بنا, اور رات کو آپ کے دیا ہوا جو بیڈ تھا چارپائی, اس پہ وہ پوٹی کر کے چلا گیا, آپ کو خراب کرنے کے بھاگ گیا. جب وہ تلوار اپنی بھول گیا, جب آپ صبح تشریف لائے تو سارے اس کے بیڈ پر پوٹی تھی, خاخانہ تھا. تو آپ نے اسے اٹھایا اور پانی لوٹے میں لے کر اسے دھونا شروع کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں. کہا نہیں, میرا مہمان تھا, میں کروں. اس کو اپنی تلوار یاد آئی, وہ بھاگا ہوا واپس آیا. جب وہ واپس آیا تو آپ اس کا پاخانہ صاف کر رہے تھے. تو اتنا ہی دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ دو چھوٹی سی باتیں ہیں, اس کو میں اور آپ عمل میں لے آئیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تبلیغ میں ویکنڈ لگا دیا کرے, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا. شاید آپ میں سے بہت سے لوگ 82 میں یہاں ہوں گے بھی نہیں. تو یہاں نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان نظر آتا تھا, اور نہ ایسی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی. چند لوگ ہوتے تھے, 20-25 لوگ. اب بیان میں آ جاتے تو ہم سمجھتے بڑا مجمع آ گیا ہے. اور میں ان میں آگے کے وقت کو دیکھ کر 3-3 گھنٹے میں ان میں بیان کرتا تھا. اس وقت جوانی تھی. میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے رب نے نقش بنا دیے ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, دین پر, اسلام پر. آپ کی دنیا بھی اچھی ہو, آخرت بھی اچھی ہو. السلام علیکم. پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کو سہنے میں بھی قدرت ہے مسار.